ایک جنگل کے ایک بڑے درخت پر ایک ننھی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دل کی اچھی تھی لیکن تھوڑی سی آلسی تھی۔ اسی پیڑ کے نیچے ایک رانی چیونٹی اپنی پوری ٹولی کے ساتھ بل میں رہتی تھی۔ رانی چیونٹی، میں دیکھتی ہوں تم دن بھر کام میں لگی رہتی ہو، ایک دانہ پانے کے بعد اسی کو بل میں لے کر آ جاتی ہو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ چڑیا بہن، ہم آنے والے وقت کے لیے کھانا جمع کرتے ہیں، موسم ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بچت بہت ضروری ہے اور بچت کے لیے محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں تو تمہیں بھی یہی رائے دوں گی کہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی کھانے دانے کے لیے بچت کر لیا کرو۔ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اس کے بعد کل کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ چڑیا بہن، مان لو کل موسم بگڑ گیا اور تمہیں باہر جانے کا موقع نہ ملا تو کھانے پینے کا انتظام کیسے کرو گی؟ ہم پرندے ہیں، ذرا بھی موقع ملا تو ہم انتظام کر ہی لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، گرمی کے بعد برسات کا موسم آنے والا تھا۔ آسمان میں بادل امڑ گمڑ کر رہے تھے۔ رانی چیونٹی نے پہلے سے ہی اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لگاتار باہر سے کھانا لا کر اپنے بل میں اکٹھا کر رہی تھی۔ ننھی چڑیا اپنے چڑا اور بچوں کے ساتھ آرام سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ یہ رانی چیونٹی بھی ہمیشہ پریشانی مول لیتی رہتی ہے، خود آرام نہیں کرتی اور باقی چیونٹیوں کو بھی کام پر لگائے رکھتی ہے۔ پر یہ ذرا سے بادل کیا دیکھے، یہ سب پریشانی میں ڈوب گئی۔ 2-4 دن بعد بادل اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد شاید برسات ہو سکتی ہے، اس بیچ لمبا وقت ہے۔ رانی ان کی باتیں سن لی اور رک گئی۔ چڑیا بہن، موسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے اگر تیاری کر لی جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنے کھانے کا انتظام کر لو۔ ہاں، 1-2 دن بعد سوچوں گی، ابھی 1-2 دن پورا آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ آج کرے سو کل کرے، کل کرے سو پرسوں، اتنی جلدی کیا پڑی جب جینا ہے برسوں۔ اس طرح چڑیا نے بھی یہ کہہ کر چڑیا کا پورا ساتھ دے دیا۔ دونوں آلس کر کے آرام کرتے رہے، بس کھا لیا اور کھلا دیا اور کھانے کی بچت کچھ بھی نہیں کی۔ دوسرے دن سویرے ہی بادل گرجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے برسات شروع ہو گئی۔ ننھی چڑیا نے موسم کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھی تھی، اب وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تیز برسات میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا اور پانی برستا ہی رہا۔ یہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ رانی چیونٹی صحیح کہہ رہی تھی، ہم نے آلس کی وجہ سے کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ اب کیا کیا جائے؟ پانی رکنے والا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد رانی چڑیا نے دیکھا کہ چیونٹیوں کی لمبی قطار پیڑ پر چڑھ رہی ہے اور سبھی چیونٹیوں کے منہ میں دانے تھے۔ سب سے آگے رانی چیونٹی چل رہی تھی۔ سب دانے لے کر چڑیا کے گھونسلے تک پہنچ گئیں اور سب نے اپنے اپنے دانے گھونسلے میں رکھنا شروع کر دیے۔ چڑا اور ننھی چڑیا دیکھتے ہی رہ گئے۔ چڑیا بہن، بچوں کو کھلاؤ اور آپ بھی کھاؤ، آگے کے لیے بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے، وقت ملتے ہی بچت کرنا شروع کر دو۔ ہاں رانی بہن، تم نے صحیح کہا تھا، ہمیں کھانے اور دانے کی بچت کرنی چاہیے تھی۔ آج سستی کی وجہ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ تو آپ کی محبت ہے جو ہمیں کھانا نصیب ہو گیا، دیکھو بچے کتنے پیار سے کھا رہے ہیں۔ اب میں ہمیشہ وقت سے پہلے کھانے کی بچت کیا کروں گی تاکہ آنے والے وقت میں پچھتانا نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ ننھی چڑیا، ہم تمہارے پڑوسی ہیں اور پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پڑوسی کی مدد کی جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے آنے والے وقت کے لیے کھانے کی بچت کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ننھی چڑیا کو رانی چڑیا کی باتیں بہت اچھی لگنے لگی۔ اسی دن سے دونوں پکی سہیلیاں بن گئی۔ ایک دن ایک چھپکلی پیڑ کے نیچے آ گئی، وہ آس پاس کیڑے مکوڑوں کو کھا رہی تھی۔ وہ رانی کے بل کے پاس پہنچ گئی۔ ننھی چڑیا نے اس کو دیکھ لیا اور بولا، رانی چیونٹی، تم بل سے باہر نہ نکلنا اور دوسروں کو بھی باہر نہ نکلنے دینا۔ باہر ایک چھپکلی گھات لگائے بیٹھی ہے، ابھی اس کا انتظام کرتی ہوں۔ ننھی چڑیا اپنے چڑا کو لے کر نیچے اتر آئی۔ اے چھپکلی، لگتا ہے تو بھول کر ہماری گلی میں آ گئی، اب چپ چاپ پتلی گلی سے نکل جا ورنہ اوپر بھیج دوں گا۔
यहाँ हमारी सहेली अपनी टोली में बच्चों के साथ रहती है। मैं तो यहाँ टहलने आई थी, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। जोरों की भूख लगी है, पहले भूख मिटाऊंगी। भूख की बच्ची चली जाए यहाँ से, वरना तेरे सर पर 100 छेद बना दूंगी। इतना कहकर चिड़िया और चिड़ा ने अपनी चोंच से छिपकली पे वार करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, मर गई रे, मेरे सर पर सुई चुभा रहे हैं, दोनों मिलकर मुझे मार ही डालेंगे। मुझे माफ करो भाई, मैं भाग रही हूँ। इतना कहकर छिपकली जो भागी के भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रानी बहन अब बाहर आ जाओ, मुसीबत भाग गई है, अब कभी लौट कर नहीं आएगी, और अगर कभी लौटने की सोचेगी भी ना तो इसे हमारी चोंच की मार याद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। अरे बहन, ये तो पड़ोसी का फर्ज है, चलो इसी बात पर मुंह मीठा होना चाहिए। रानी अपनी टोली के साथ शक्कर के दाने लेकर पेड़ पर आ गई। सभी ने बड़े प्यार से मुंह मीठा किया। इस तरह नन्ही चिड़िया और चींटी की दोस्ती हमेशा चलती रही।